السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم۔ ہاں جی، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ امید رمضان کی عبادات خوب ذوق شوق سے ہو رہی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ رمضان میں خوب عبادات کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور خاص طور پہ رمضان کی جو خاص عبادت ہے وہ قرآن مجید کا شغف، قرآن کی تلاوت اور قرآن کے معنی کو سمجھنا، تو اس کا خاص اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج ہمارے گھر میں تعلیم ہوتی ہے الحمدللہ۔ آج رمضان میں فجر کی نماز سے پہلے ہوتی ہے، تو آج کی تعلیم میں بات آئی تھی کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک قرآن تو روزانہ کا ختم کرتے تھے، اس سے زیادہ بھی بعض دفعہ 2 قرآن یا 1.5 قرآن بھی ہو جایا کرتا تھا۔ تو وہ حضرات تو اتنا کرتے تھے، ہمیں قرآن تو نہیں کر سکتے، 4-5 پارے تو روز کے ہو ہی جانے چاہیے، اور حفظوں کے زیادہ ہونے چاہیے۔ اچھا جی، آج ہماری جو ہفتے والی مجلس تھی کتاب النکاح والی، وہ آج دہرائیں گے۔ پچھلے ہفتے ہم نے میاں بیوی کے حقوق تفصیل سے پڑھے تھے، اور اس پر کچھ اور باتیں میں نے جامعۃ الرشید کا جو سیرت کورس چل رہا ہے اس میں کی تھی پوری، کہ احادیث کی روشنی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں، کہ رشتہ کیسے دیکھا جاتا ہے لڑکے کا اور لڑکی کا، اور وہاں سے لے کر شادی کے اندر خوشی کس طرح منائی جاتی ہے، خوشی کی حدود کیا ہیں، اور میاں بیوی کے تعلقات، اور یہ ساری باتیں تفصیل سے کی تھی۔ اب ہمارے سامنے مسائل ہیں نکاح کے جو کافی زیادہ ہیں، تو چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے لہٰذا ہم اسکم کریں گے، یعنی چیدہ پڑھیں گے بیشتی زیور سے، اور ہر باب کا موٹا موٹا کانسیپٹ ہمیں ذہن میں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے نماز روزہ کے مسائل ہیں طہارت کے، وہ ایسے ہیں جو ہر مسلمان کو پیش آتے ہیں اور بار بار پیش آتے ہیں۔ نماز کے مسائل، طہارت کے مسائل دن میں 4-5 دفعہ پیش آتے ہیں۔ البتہ یہ نکاح کے مسائل ہیں تو ضروری، قرآن میں بھی ہیں، حدیث میں بھی ہیں، لیکن یہ ہر مرتبہ پیش نہیں آتے، تو اس کا موٹا کانسیپٹ سمجھ لینا کافی ہے، اور اس کی تفصیلات نظر میں ہوں کہاں لکھی ہیں، اور جب ضرورت پڑے تو وقت پر علماء سے پوچھ لیا جائے۔ بس اتنا سمجھنے کے لیے ہم اس کو پڑھیں گے۔ اگر کسی کو زیادہ ذوق ہو، اور ہونا بھی چاہیے، تو وہ کتاب میں جو باقی مسائل ہم چھوڑ رہے ہیں ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو شروع کرتے ہیں۔ عبدالصبور بھائی، زبیر بھائی طے کر لیں عبارت کون پڑھیں گے؟ جنہوں نے پہلے نہیں پڑھا ان کو موقع دے دیجیے۔ عبدالغفار صاحب۔ اچھا، میرا نا وائٹ بورڈ انیبل کر دیں، یہاں میرے پاس وائٹ بورڈ نہیں آ رہا، کچھ وائٹ بورڈ پہ بھی آج میں کام کرواؤں گا تھوڑا سا نا، تو وہ یہاں دیکھیں میرے پاس آ نہیں رہا، جب میں خود ہوسٹ کرتا ہوں تو آتا ہے، آج پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہا۔ جی جی بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ عورتیں جن سے نکاح حرام ہے، اس پر جو قرآن مجید میں آیت ہے پہلے وہ سن لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، دوسرے پارے کی آخری آیات ہے، حرمت علیکم امہاتکم، تم پر حرام ہے تمہاری مائیں، و بناتکم تمہاری بیٹیاں، و اخواتکم تمہاری بہنیں، و عماتکم تمہاری پھپھیاں، و خالاتکم تمہاری خالائیں، و بنات الاخی اور بھتیجیاں، و بنات الاختی بھانجیاں، و امہاتکم اللاتی ارضعنکم وہ عورتیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، و امہات نسائکم اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس، وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن اور جن عورتوں سے تم نے شادیاں کی ان کی بیٹیاں، وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم تمہاری بہویں، وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف اور یہ کہ 2 بہنوں کے درمیان جمع کرو۔ یہ 12 حرام رشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائے۔ اب اللہ نے تو یہ بتا دیا، مثلاً بیٹی تو پوتی کا کیا ہوگا، اللہ نے بتا دیا ماں تو نانی اور دادی کا کیا ہوگا،
اللہ نے بتا دیا بہو، تو پوتے کی بیوی کا کیا ہوگا؟ یہ فقہائے کرام اللہ جزائے خیر دے ان کا کام ہے کہ قرآن مجید کی ان آیتوں سے انہوں نے اصول نکال دیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مراد کیا اصول ہے، وہ اصول اب ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ جی پڑھیے جی۔ جی بھائی مائک کھول دیا آپ نے؟ جی کاشف بھائی آپ پڑھیں۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے بھائی؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہاں سے آپ؟ کراچی سے ہیں؟ کہاں سے؟ حضرت مظفر گڑھ سے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے۔ اچھا جی پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ عورتیں جن سے نکاح حرام ہے۔ نکاح حرام ہونے کے اسباب: اگر درج ذیل 8 وجوہات میں سے کوئی وجہ پائی جائے تو شرعاً نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ نمبر 1 قرابت نسبی رشتہ داری۔ نمبر 2 مصاہرت سسرالی رشتہ داری۔ نمبر 3 رضاعت دودھ پلانا۔ نمبر 4 محرم عورتوں سے اکٹھے نکاح کرنا۔ نمبر 5 عورت کا کسی کے نکاح میں ہونا۔ نمبر 6 عورت کا عدت میں ہونا۔ نمبر 7 بیک وقت 4 سے زیادہ عورتوں سے نکاح کرنا۔ نمبر 8 کسی آسمانی دین کا قائل نہ ہونا۔ ان 8 وجوہات میں یہ جو ایک تو میں نے آیت پڑھ دی نا، کچھ وجوہات اس میں ہے، باقی وجوہات قرآن میں اور جگہوں پہ ہیں۔ ولا تنکحوا المشرکات، مثلا اللہ نے فرمایا مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب عورت عدت میں ہو تو اس کو رشتہ نکاح نہ بھیجو۔ تو یہ قرآن میں دوسری جگہوں میں بھی ہے، سب کو ملا کر یہاں 8 اصول لکھتی ہے۔ جی نمبر 1 قرابت نسبی رشتہ داری۔ مسئلہ نمبر 1 اپنی اولاد یعنی بیٹی، پوتی، پڑپوتی اور نواسی وغیرہ کے ساتھ نکاح درست نہیں، اور ماں، دادی، پردادی، نانی، پرنانی وغیرہ کے ساتھ بھی درست نہیں۔ مسئلہ نمبر 2 اس کو کہتے ہیں اصول اور فروع۔ اصول ہوتے ہیں میرے اوپر والے جن سے مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، تو دادا، دادی، نانی اور پردادی، پڑنانی، لکڑ دادی، لکڑ نانی، اوپر تک یہ اصول میرے اوپر، جو ٹری اوپر نیچے کا میرا ٹری ہے، اور فروع میرے نیچے والے، تو بیٹیاں، پوتیاں، نواسیاں، ان کی بیٹیاں، تو اوپر اور نیچے کسی کے ساتھ بھی نکاح درست نہیں۔ تو یہ ایک موٹا یاد رکھ لیں، اصول اور فروع، اوپر اور نیچے۔ جی مسئلہ نمبر 2 بہن، خالہ، پھوپھی، بھتیجی، بھانجی کے ساتھ بھی نکاح درست نہیں۔ شریعت میں بہن وہ ہے جو ایک ماں جی اوپر کیجیے گا جی ایک ماں باپ سے ہو۔ جی ایک ماں باپ سے ہو، یا دونوں کا باپ ایک ہو، یا دونوں کی ماں ایک ہو، یہ سب بہنیں ہیں، اور جس کا باپ بھی الگ ہو اور ماں بھی الگ ہو وہ بہن نہیں، اس سے نکاح درست ہے۔ ہاں یہ ایسے ہوتا ہے، اس کو شریعت میں کہتے ہیں حقیقی بہن جس میں ماں باپ مشترک ہو، اور علی بہن جس میں باپ مشترک ہو، اور اخیافی بہن جس میں ماں مشترک ہو۔ اور اگر دونوں الگ ہیں، مثلا ایک آدمی تھا جس کا بیٹا تھا، پھر اس آدمی نے دوسری شادی کر لی، اور وہ عورت جو آئی پہلے، اس عورت کی پہلے سے ایک اور بیٹی تھی، تو یہ ان دونوں لڑکے لڑکی کا نکاح ہو سکتا ہے، کیونکہ دونوں کا نہ ماں ایک ہے نہ باپ ایک ہے۔ جی اصول نمبر 2 مصاہرت سسرالی رشتہ داری۔ مسئلہ نمبر 3 ساس کے ساتھ بھی نکاح درست نہیں، چاہے لڑکی کی رخصتی ہو چکی ہو اور دونوں میاں بیوی ایک ساتھ رہ چکے ہوں، یا ابھی رخصتی نہ ہوئی ہو، بہرحال نکاح حرام ہے۔ یہ جتنی ہم حرمتیں پڑھے نا، حرمت معبدہ ہے ہمیشہ کی، یعنی اب چاہے بیوی کو طلاق بھی دے دی، رخصتی کے بغیر طلاق ہو گئی، تو ساس ساری زندگی حرام رہے گی، اس ساس سے شادی نہیں ہو سکتی۔ جی مسئلہ نمبر 4 کسی عورت سے نکاح کیا
اگر اس کے ساتھ ہم بستری بھی کی تو اس عورت کی بیٹی کے ساتھ نکاح درست نہیں۔ اگر اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کی تھی تو اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 5، باپ کی بیوی سے نکاح جائز چاہے باپ نے اس کے ساتھ ہم بستری کی ہو یا نہیں۔ مسئلہ نمبر 6، بیٹے یا پوتے۔ بات ہے نا، نکاح ہو گیا تو نکاح سے باپ کی بیوی، باپ کی منکوحہ، اس کو کہتے ہیں منکوحۃ الاب، وہ حرام ہو گئی ہمیشہ کے لیے۔ جی۔ مسئلہ نمبر 6، بیٹے یا پوتے وغیرہ کی بیوی سے نکاح جائز نہیں۔ مسئلہ نمبر 7، کسی مرد نے کسی عورت سے زنا کیا تو اب اس عورت کی ماں اور اس کی اولاد کا اس مرد سے نکاح کرنا درست نہیں۔ جی بس یہ ہو گئی نسبی مساہرت والی سسرالی رشتہ داریاں نمبر 2۔ تو سسرال کی وجہ سے بنیادی بات یہ ہے کہ بہو حرام ہو جاتی ہیں اور بہویں ساری، اور ساس حرام ہو جاتی ہیں، اور اللہ نہ کرے اگر یہ بدکاری سے ہوا ہے تو پھر بھی حرمت آ جائے گی۔ جی۔ رضاعت، دودھ پلانا۔ جتنے رشتے نسب کے اعتبار سے حرام ہیں وہ رشتے دودھ پینے کی وجہ سے بھی حرام ہیں، یعنی دودھ پینے والی بچی کا دودھ پلانے والی کے شوہر سے نکاح درست نہیں، کیونکہ وہ اس کا باپ ہوا۔ اس طرح دودھ شریک بہن بھائی کا نکاح بھی آپس میں درست نہیں۔ جس بچے کو عورت نے دودھ پلایا ہے اس سے اور اس کی اولاد سے اس عورت کا نکاح درست نہیں، کیونکہ وہ اس کی اولاد ہوئی۔ رضائی، خالہ، بھانجی، پھوپھی، بھتیجی سب سے نکاح حرام ہے۔ مسئلہ نمبر 13، دودھ شریک بہنیں ایک ساتھ ایک مرد کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، غرض یہ کہ نسب میں جتنے رشتوں میں نکاح حرام ہے دودھ کے رشتوں میں بھی وہی حکم ہے۔ ٹھیک ہے، اس پر حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب۔ یہ بات حضرت نے لکھی کہ جو چیزیں جو عورتیں نسب سے حرام ہیں، نسبی رشتے سے، خونی رشتے سے، وہی عورتیں رضائی رشتے سے بھی حرام ہیں۔ اچھا، اس کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا، میں ایک دو صورتیں بناتا ہوں۔ جی عبدالصبور بھائی، یہ وہ نہیں آیا میرے پاس وائٹ بورڈ۔ سر جی وہ پیچھے سیٹنگ سے آف تھا، میں نے ابھی سیٹنگز کھولی ہیں، لیکن یہ کہ وہ نیکسٹ میٹنگ میں ہی ہو سکے گا۔ اوہو، یہ تو بھی سمجھانا تھا، تو کیا کریں؟ اچھا چلو، جو ہے نا ایسے ورڈ کی فائل تو شیئر ہو جائے گی نا، وہ وائٹ بورڈ بڑا اچھا ہے، اس کا آرام سے سمجھ جاتا ہے آدمی۔ جی ورڈ ہو جائے گی، ورڈ کی فائل۔ چلے میں دوسرے طریقے سے کرتے ہیں اس کو۔ اچھا جی، ہم 3-4 صورتیں بنائیں گے، اب غور سے دیکھیں اور جواب دیتے جائیں۔ اگر آپ مائک تھوڑی دیر سب کا کھول دیں تاکہ سب لوگ جواب دے سکیں، مائک کھول دیں اور سب لوگ اپنا مائک بند رکھیں، جس نے جواب دینا ہو صرف وہ مائک کھولے۔ جی اللہ کر دیا۔ ہیلو، سر جی آپ کا مائک آف ہے، آواز نہیں آ رہی۔ اچھا جی، معذرت۔ اب ہم ایک صورتیں بنا رہے ہیں کچھ، یہ دیکھیں، یہ ہے عابدہ۔ تو عابدہ جو ہے انہوں نے دودھ پلایا ہے، ہم یہاں چھوٹا سا لکھ دیتے ہیں رضا، دودھ پلایا ہے خالد کو اور زاہدہ کو، ٹھیک ہے؟ تو ان دونوں کا آپس میں نکاح حرام ہے،
یعنی دونوں الگ الگ ماں باپ سے ہیں، لیکن دودھ عابدہ نے پلایا ہے، لہذا دونوں کا نکاح حرام ہے۔ اب یہ جو خالد ہے یہ بیٹا ہے شاہد کا، اور یہ جو زاہدہ ہے یہ بیٹی ہے حامد کی، ٹھیک ہے۔ یہ جو خالد ہے اس کی ایک بہن ہے جس کا نام عائشہ ہے، اور یہ جو زاہدہ ہے اس کی ایک بہن ہے، اس کا ایک بھائی ہے جس کا نام اکرم ہے۔ جی مفتی صاحب، ان کا نکاح ہو سکتا ہے؟ ان کا نکاح ہو سکتا ہے؟ کیوں ہو سکتا ہے؟ عائشہ اور اکرم کا نکاح کیوں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ صرف زاہدہ اور خالد صاحب نے عابدہ کا دودھ پیا، تو یہ دونوں صرف دودھ شریک بھائی ہیں اور بہن ہیں، جبکہ عائشہ اور اکرم یہ دودھ شریک بہن بھائی یا رضائیت بہن بھائی نہیں ہیں، ان کے ماں باپ مختلف ہیں اور رضائیت کا مسئلہ بھی نہیں ہے ان کے درمیان۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا۔ اچھا اب عابدہ جو ہے نا اس کی حقیقی بیٹیاں ہیں، اس کی ایک حقیقی بیٹی ہے جس کا نام زکیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ زکیہ اور خالد کا نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ نہیں۔ اچھا کیوں نہیں ہو سکتا؟ جی مفتی صاحب کیونکہ یہ بھی رضائی بہن بھائی ہیں۔ ہاں جی، بھتیجے کا مسئلہ ہے۔ فرض کریں عابدہ زکیہ عابدہ کی بیٹی ہے حقیقی، لیکن زکیہ نے عابدہ کا دودھ کبھی بھی نہیں پیا، ڈبے کا دودھ پیتی رہی ہے، پھر کیا ہوگا؟ خالد سے نکاح ہو سکتا ہے؟ پھر بھی نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ نسب کا معاملہ۔ ہاں تو یاد رکھیں کہ رضائی ماں کے نسبی اولاد بھی حرام ہو جاتی ہے، رضائی ماں کی نسبی اولاد بھی حرام ہو جاتی ہے۔ اسی طرح عابدہ کا شوہر ہے جس کا نام مملوک ہے، مملوک علی، یہ مملوک علی سے زاہدہ کا نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ زاہدہ نے عابدہ کا دودھ پیا ہے تو وہ دودھ رضائیت کے حساب سے اس کا والد بنے گا۔ جی ہاں ماشاءاللہ، وہ ان کا رضائی باپ بن گیا، ٹھیک ہے۔ عابدہ کی ایک بہن ہے جس کا نام نیلو ہے، یہ نیلو سے خالد کا نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ خالہ ہیں، رضائی خالہ ہو گئی، صحیح ہے جی۔ مملوک کی ایک بہن ہے جس کا نام فائزہ ہے، صحیح ہے۔ فائزہ سے خالد کا نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہوگا۔ رضائی پھوپھی، ماشاءاللہ صحیح سمجھ۔ تو اب یہ آپ کو ان صورتوں سے بات سمجھ میں آ گئی کہ رضائی کہ کس طرح کس کس سے نکاح جائز ہے اور کس کس سے جائز نہیں ہے۔ تو جس نے جس ماں کا دودھ پیا ہے اس کی حقیقی اولاد ساری حرام ہو جاتی ہے، البتہ رضائی بہن کی بہن حلال ہوتی ہے۔ زاہدہ خالد کی رضائی بہن ہے، اس کی بہن سے یہ نکاح کر سکتا ہے خالد، کیونکہ اس نے اس کا دودھ نہیں پیا۔ اور اسی طرح یہ اکرم جو ہے عائشہ سے نکاح کر سکتا ہے کیونکہ وہ اس نے ساتھ دودھ نہیں پیا۔ باقی ہم نے رشتے پڑھ لیے سارے۔ چلیں جی، بھائی کوئی بات واضح ہوئی نا اس طرح صورتیں بنا کے؟ جی الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے سمجھایا مفتی صاحب، جزاک اللہ خیر۔ چلو اب آگے چلیں۔ اصول اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اصول نمبر 4، محرم عورتوں سے اکٹھے نکاح کرنا۔ مسئلہ نمبر 14، جب تک ایک بہن نکاح میں رہے
جب تک ایک بہن نکاح میں رہے تب تک دوسری سے نکاح درست نہیں، البتہ اگر ایک مر گئی یا اس کو چھوڑ دیا اور عدت پوری ہو گئی تو اب دوسری بہن سے نکاح درست ہے، لیکن عدت پوری ہونے سے پہلے نکاح درست نہیں۔ مسئلہ ٹھیک ہے، نمبر تو یہ جتنی 8 ہم نے حرمتوں کے اسباب پڑھے ہیں اصول، اس میں سارے 7 کے 7 جو ہے وہ مؤبدہ ہیں، ہمیشہ کے ہیں، یعنی اگر اس عورت جیسے بیٹی، ساس، بہو، یہ ہمیشہ حرام رہے گی۔ البتہ ایک سبب ایسا ہے جو حرمت موقتہ ہے، یعنی عارضی ہے، تو بیوی کی بہن سے نکاح اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ نکاح میں ہے، جب وہ نکاح میں نہیں رہے گی اس سے نکاح کر سکتے ہیں، تو یہ حرمت عارضی ہے، اسی لیے پردہ بھی ہے۔ یعنی اصول سمجھیے کہ جہاں ہمیشہ کی حرمت ہے وہاں پردہ نہیں ہے، ساس سے پردہ نہیں ہے چاہے بیوی کو طلاق بھی ہو جائے، بہو سے پردہ نہیں ہے چاہے بیٹے نے بہو کو طلاق بھی دے دی، کیونکہ یہ ہمیشہ کی حرمت ہے۔ جبکہ سالی سے پردہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حرمت مؤبدہ نہیں ہے بلکہ حرمت عارضی ہے۔ جی، مسئلہ نمبر 17۔ جی، جن دو عورتوں میں ایسا قریبی رشتہ ہو کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک مرد ہوتی تو آپس میں دونوں کا نکاح جائز نہ ہوتا، ایسی دو عورتیں ایک ساتھ ایک مرد کے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ جب ایک مر جائے یا طلاق ہو جائے اور عدت گزر جائے تب دوسری عورت کا نکاح اس مرد سے جائز ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی دو بہنوں کو تو جمع کرنا جائز نہیں ہے، دو عورتیں جن کا آپس کا رشتہ خونی ہو ان کو بھی جمع نہیں کر سکتے۔ مثلا لڑکی اور اس کی پھپھی کو جمع نہیں کر سکتے، لڑکی اور اس کی خالہ کو جمع نہیں کر سکتے، بیوی اور اس کی پھپھی، ایک وقت میں ایک عورت اس کی پھپھی سے نکاح نہیں ہو سکتا، بیوی اور بیوی کی بھانجی یا بیوی اور بیوی کی بھتیجی سے ایک وقت میں نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر ان دونوں میں ایک کو مرد رکھا جاتا تو دوسری ایک ان کا آپس میں نکاح جائز نہ ہوتا۔ یہ بھی اصول ہے، اس کو بھی یاد رکھ لیں۔ کیا ہوا بھائی، مائک نہیں کھولا؟ کون پڑھ رہے تھے؟ صحیح، وہ لیفٹ ہو گیا ان کا، شاید کنیکشن کا پرابلم ہے۔ چلیے اور بتائیں کون پڑھیں گے؟ اگلا کوئی اور پڑھ لیں۔ محمد فہد بھائی کو میں نے انمیوٹ کیا۔ چلے جی، پڑھے جی فہد بھائی۔ یہ مسئلہ نمبر 17 سے پڑھنا ہے؟ یہاں 19 سے پڑھیں، عورت کا کسی کے نکاح میں، بس یہ کافی ہے، عورت کا کسی کے نکاح میں ہونا، اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واضح بات ہے کہ جب عورت کسی کے نکاح میں ہے یا کسی کے نکاح کی عدت میں بھی ہے تو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ عورت ایک سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتی۔ جی، عورت کا عدت میں ہونا، جی پڑھیں۔ عورت کا عدت میں ہونا، مسئلہ نمبر 20۔ کسی عورت کے شوہر نے طلاق دے دی یا فوت ہو گیا تو جب تک طلاق یا وفات کی عدت پوری نہ ہو تب تک دوسرے مرد سے نکاح درست نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، جو عورت عدت میں ہے اس کو پیغام میں نکاح تو نہیں بھیجو، یہ تو ناجائز ہے، لیکن اچھی بات کہہ سکتے ہو۔ تو مفسرین نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ کہ عورت عدت میں ہے، کوئی مرد اس سے شادی کرنا چاہ رہا ہے تو وہ کنائے میں بات کر سکتا ہے کہ جی اگر مجھے آپ جیسی اچھی کوئی بیوی مل جائے تو بہت اچھا ہو جائے، آپ تو بہت مثالی بیوی رہی ہیں ماشاءاللہ، ایسی کوئی بات کر سکتے ہیں، یہ قرآن مجید میں ہے۔ واضح رشتہ نکاح نہیں بھیج سکتے معتدہ کو، چاہے عدت طلاق کی ہو چاہے عدت نکاح کی وفات کی ہو۔ جی، بیک وقت 4 سے زائد عورتوں سے نکاح کرنا، تو یہ چونکہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مثنا و ثلاث و رباع، تو 4 سے زیادہ عورتوں سے نکاح جائز نہیں، ظاہر ہے ایک آدمی کے نکاح میں 4 عورتیں تو 5ویں سے اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک ان 4 میں سے کوئی ایک اللہ کو پیاری نہ ہو جائے یا طلاق نہ دے دے۔ کسی آسمانی دین کا قائل نہ ہونا، جی پڑھیے۔ کسی آسمانی دین کا قائل نہ ہونا، مسئلہ نمبر 22۔ مسلمان عورت کا نکاح مسلمان کے سوا کسی اور مذہب والے مرد سے درست نہیں۔ مسئلہ، لیکن مسلمان مرد کا نکاح کسی آسمانی دین کے قائل عورت سے درست ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت مرد کے تابع ہوتی ہے عام اوقات میں، لہٰذا جب عورت اگر فرض کریں کہ اہل کتاب ہے، عیسائی یہودی ہے، اگر وہ مسلمانوں کے معاشرے میں آ جائے گی، مسلمانوں کے گھروں میں رہے گی
اور مرد کے تابع ہوگی تو غالب گمان یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے گی. اگر مسلمان نہ بھی ہو تو مرد پر اثر انداز نہیں ہو سکے گی. اور جی اور برعکس اس کے کہ اگر مرد کافر ہے اور عورت مسلمان ہے تو یہ مسئلہ عکس ہو جائے گا. اس لیے شریعت نے ایک طرف اجازت دی ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں منع فرمایا تھا کہ یہ اس کی وجہ جب روم فتح ہوا تو صحابہ کو شوق ہوا یا بعض اور مسلمانوں کو کہ ہم وہاں شادی کریں. رومی عورتیں خوبصورت بھی بہت تھیں تو حضرت عمر نے انتظاماً منع فرمایا کہ تم عرب عورتوں کو چھوڑ کر اپنی مسلمان عورتوں کو چھوڑ کر ان سے شادی کرو گے اور اولاد خراب ہوگی. مطلب یہ ہے کہ جائز تو ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے. اب سرکمسٹانسز کو دیکھا جائے گا. اگر آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کتابی عورت سے میں شادی کروں گا اور یہ اپنے مذہب پر بہت پختہ نہیں ہے اور میرے ماحول میں آ جائے گی تو جائز ہو جائے گا. اور اگر صورتحال برعکس ہے جیسے ہمارے لوگ یہاں سے جاتے ہیں یورپ میں وہاں اہل کتاب عورتوں سے شادی کر لیتے ہیں تو وہاں پر عورت ڈومیننٹ ہوتی ہے ان ملکوں میں. لہذا غالب گمان یہ ہے کہ بچے عورت کے دین پہ چلیں گے اور عورت کو سپورٹ کی جائے گی. جی منہ بولی رشتہ داری کا حکم. منہ بولی رشتہ داری سے کچھ فرق نہیں پڑتا. کسی کو منہ بولا کہنے سے وہ اس سے ذرا بھی اس کے رشتے میں فرق نہیں آتا. قرآن مجید میں سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ. اللہ نے فرمایا کہ تمہارا منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں بنتا. تو کسی کو منہ بولا بنانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ولی کا بیان یہ اہم بات ہے. اب یہ نئی بات شروع کر رہے ہیں. ولی کا بیان ولی ایک منٹ میں اس کی کوئی تمہید بیان کر دوں پہلے. تعریف یہ ہے کہ جس کو نابالغ لڑکی اور لڑکے کا نکاح کرانے کا اختیار ہوتا ہے اس کو ولی کہتے ہیں. لڑکے کا زیادہ مسئلہ نہیں ہے, لڑکی کا مسئلہ ہے. لڑکے لڑکی کا مسئلہ بالغ ہونے سے پہلے کہ ولی وہ ہوتا ہے جو بالغ ہونے سے پہلے بھی لڑکے اور لڑکی کا نکاح کرا سکتا ہے. پھر بالغ ہونے کے بعد اگر وہ نکاح درست جگہ نہ کرایا ہو تو ان کو اختیار ہوتا ہے کہ لڑکی کو کہ وہ کہہ دے کہ میں اس نکاح کو قبول نہیں کرتی. لڑکے کو یہ اختیار دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ لڑکا تو ویسے بھی طلاق دے سکتا ہے. لڑکی کے بارے میں فقہا میں اختلاف ہے. امام احمد, امام شافعی اور اکثر ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ لڑکی کا نکاح ولی کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے. یعنی لڑکی نے خود اپنا نکاح کیا, کورٹ میرج کی تو ہوگا ہی نہیں. حدیث ہے فرماتے ہیں لا نکاح الا بولی, ولی کے بغیر نکاح نہیں. اور دوسری روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ نکحت نفسها بغیر اذن ولیها فهي باطل باطل باطل. اور تیسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت نے اپنا نکاح ولی کے بغیر کیا فإنها کذا وکذا, یعنی وہ بدکار عورت ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نکاح ہو تو جاتا ہے لیکن سخت ناپسندیدہ اور سخت گناہ ہے بلا وجہ ایسے کرنا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل کہ اگر عورت نے اپنا نکاح خود کسی سے کر لیا بغیر ولی کے تو نکاح ہو جائے گا, تو وہ قرآن مجید کی آیت ہے. امام شافعی, امام احمد کے پاس خبر واحد حدیث ہے. امام ابو حنیفہ کا استدلال قرآن سے ہے. وہ فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن, جب عورت کو طلاق دے دو تو اس کو اس بات سے نہ روکو کہ وہ خود اپنا نکاح کسی شوہر سے کرے. تو فرما رہے ہیں کہ قرآن کا لفظ ہے کہ وہ عورت خود اپنا نکاح کسی مرد سے کرے. لہٰذا اگر عورت نے خود اپنا نکاح کیا نکاح ہو جائے گا. یہ اور بات ہے اکثر صورتوں میں وہ نکاح سخت ناپسندیدہ اور گناہ کی بات ہوگی لیکن ہو جائے گا. اب یہ تو ہو گیا. اچھا, اب چند ولی ایسے ہیں جو نیچرل ہیں. ہمارے ہاں نکاح میں مسئلہ ہوتا ہے کہ لڑکی کا ولی کہتے ہیں جی چچا کر لے, خالہ یا کوئی نامحرم بعض دفعہ لڑکی سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ تمہارا نکاح میں کر دوں. بائی ڈیفالٹ شریعت نے چند لوگوں کو ولی بنایا ہے تو اس ولی کو ہی لڑکی سے اجازت لینی چاہیے. اور اگر اجازت کے بغیر بھی اس نے نکاح کرا دیا اور لڑکی سے جب پوچھا گیا اور لڑکی اس پر خاموش ہو گئی یا رو دیا یا ہنس دی کنواری لڑکی تو نکاح درست ہو جائے گا. اب آپ کہیں یہ کیا بات ہوئی, روئے پھر بھی نکاح درست ہے, ہنسے پھر بھی نکاح درست ہے نکاح کا علم ہونے پر, اور چپ ہو جائے پھر بھی درست ہے. تو اس میں فقہا نے لکھا ہے کہ اگر رو رہی ہے تو اس لیے رو رہی ہے کہ اپنے ماں باپ سے جدا ہو رہی ہے.
اگر ہنس رہی ہے تو اس لیے ہنس رہی ہے، خوشی سے ہنس رہی ہے کہ چلو اچھا نکاح ہو رہا ہے، اور اگر چپ ہو رہی ہے تو اپنی عفت کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے وہ خاموش ہو گئی، یعنی میں راضی ہوں۔ وَإِذْنُهَا صَمَاتُهَا، حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کواری عورت کا چپ رہ جانا اس کی خاموشی ہے۔ آپ کہیں پھر انکار کیسے ہوگا؟ انکار اس طرح ہوگا کہ اس کو پتہ لگا کہ میرا نکاح فلاں سے کرایا گیا اور وہ زبان سے انکار کرے کہ نہیں میں نہیں کرنا چاہتی، یہ ہوگی کواری کی بات۔ اگر وہ لڑکی طیبہ ہے، یعنی پہلے اس کی شادی ہو چکی ہے، تو خاموشی سے اس کی اجازت نہیں سمجھی جائے گی، اس کو واضح الفاظ سے زبان سے اجازت دینا ہوگی۔ یہ میں نے ولی کا خلاصہ عرض کر دیا، اب پڑھ لیں۔ ولی کا بیان۔ مسئلہ نمبر 1، لڑکی اور لڑکے کا ولی سب سے پہلے اس کا باپ ہے۔ اگر باپ نہ ہو تو دادا، وہ نہ ہو تو پر دادا، اگر یہ لوگ نہ ہوں تو سگا بھائی، سگا بھائی نہ ہو تو سوتیلا بھائی یعنی باپ شریک بھائی، پھر بھتیجا، پھر بھتیجے کا لڑکا، پھر بھتیجے کا پوتا، یہ لوگ نہ ہوں تو سگا چچا، پھر سوتیلا چچا یعنی باپ کا سوتیلا بھائی، پھر سگے چچا کا لڑکا، پھر اس کا پوتا، پھر سوتیلے چچا کا لڑکا، پھر اس کا پوتا۔ یہ نہ ہو تو باپ کا چچا ولی ہے، پھر اس کی اولاد۔ اگر باپ کا چچا اور اس کے لڑکے، پوتے، پڑ پوتے کوئی نہ ہوں تو دادا کا چچا، پھر اس کے لڑکے، پوتے، پھر پڑ پوتے وغیرہ۔ ان میں سے کوئی نہ ہو تو ماں ولی ہے، پھر دادی، پھر نانی، پھر نانا، پھر حقیقی بہن، پھر سوتیلی بہن جو باپ شریک ہو، پھر جو بھائی بہن ماں شریک ہوں، پھر پھوپھی، پھر ماموں، پھر خالہ وغیرہ۔ جی ٹھیک ہے، تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی تفصیل اور کتنی باریک بینی سے احکام نکالے گئے ہیں، اور یہ سارے حدیث سے مرتب ہیں، حدیث سے نکالے گئے ہیں۔ ایک اور بات آخر میں، حدیث میں آتا ہے السلطان ولی من لا ولی لہ، اگر کسی کا کوئی رشتہ نہ ہو، کوئی لڑکی ایسی ہے کسی ملک میں، یا ولی ہے تو لیکن قریب نہیں ہے، ایکسیسیبل نہیں ہے، تو اس کا ولی پھر حاکم وقت ہے، یا حاکم وقت جس کو بنا دے قاضی، جج، وہ اس کا ولی ہو جائے گا۔ جی۔ مسئلہ نمبر 2، نابالغ کسی کا ولی نہیں ہو سکتا، اور کافر کسی مسلمان کا ولی نہیں ہو سکتا، اور پاگل بھی کسی کا ولی نہیں ہو سکتا۔ جی۔ مسئلہ نمبر 3، بالغ عورت خود مختار ہے، چاہے نکاح کرے چاہے نہ کرے، اور جس کے ساتھ چاہے کرے، کوئی شخص اس پر زبردستی نہیں کر سکتا۔ جی۔ اگر وہ خود اپنا نکاح کسی سے کر لے تو اگرچہ یہ حیا اور مروت کے خلاف ہے، اور مسلمان عورت کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن نکاح ہو جائے گا، چاہے ولی کو علم ہو یا نہ ہو، اور ولی چاہے راضی ہو یا نہ ہو۔ البتہ اگر لڑکی نے اپنے جوڑ سے نکاح نہیں کیا، اپنے سے کم ذات والے سے نکاح کر لیا، اور ولی راضی نہیں ہے، تو فتویٰ اس پر ہے کہ نکاح درست نہیں ہوگا۔ اور اگر نکاح تو اپنے جوڑ ہی سے کیا، لیکن جتنا مہر اس کے ددیالی خاندان میں مقرر کیا جاتا ہے، اس کو شریعت میں مہر مثل کہتے ہیں، اس سے بہت کم پر نکاح کر لیا، تو اس صورت میں نکاح تو ہو گیا، لیکن اس کا ولی اس نکاح کو توڑوا سکتا ہے۔ مسلمان حاکم کے پاس جا کر درخواست کرے کہ وہ نکاح فسخ کر دے، لیکن فسخ کروانے کا حق اس ولی کو ہے جس کا ذکر ماں سے پہلے آیا ہے، یعنی باپ سے لے کر دادا کے چچا کے بیٹوں پوتوں تک۔ دو باتیں آ گئی اس میں۔ پہلی بات تو یہ کہ عورت پر کوئی زبردستی نہیں کر سکتا، تو عورت کی مرضی کے بغیر جو نکاح ہوتا ہے وہ نکاح درست نہیں ہوتا۔ حدیث میں آیا ہے لا تنکح الایّم حتی تستأمر، عورت کا نکاح اس وقت تک نہ کرایا جائے جب تک کہ اس سے پوچھ نہ لیا جائے۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں ایک ظالمانہ رواج ہے کہ لڑکی کی چاہت نہیں پوچھی جاتی، لڑکے کی بھی بعض جگہ نہیں پوچھی جاتی، بعض جگہ لڑکے کی تو پوچھ جاتی، لڑکی پوچھنے کو بے حیائی سمجھتے ہیں، اور لڑکی بیچاری کا نکاح کرا دیا جاتا ہے، وہ گھٹتی رہتی ہے، روتی رہتی ہے، زور زبردستی سے ہاں کہہ دیتی ہے۔ یہ ظالمانہ طریقہ ہے۔ انہی ہمارے ہاں بہت سی جگہوں پہ خواتین کے حقوق مارے جاتے ہیں، اور اسلام نے جو حق دیا وہ نہیں دیا جاتا۔ اس کے نتیجے میں وہ جو لبرل این جی اوز ہیں ان کو موقع ملتا ہے، اور وہ عورتوں کے حقوق کا علم اٹھاتی ہیں۔ تو لبرل این جی اوز بہت ساری باتیں غلط کر رہی ہوتی ہیں، بہت ساری صحیح،
لیکن جو باتیں وہ صحیح کر رہی ہوتی ہیں اس کے پیچھے بھی ان کا مقصد غلط ہوتا ہے. لہٰذا یہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کی ایسی تنظیمیں ہوں دیندار مسلمانوں کی جو عورتوں کو ان کا وہ حق دلوائیں جو اسلام نے ان کو دیا ہے. لہٰذا یہ بات یاد رکھنی چاہیے، عورت کو بتانا چاہیے کہ فلاں کا لڑکا اور فلاں خاندان سے اس طرح کا لڑکا یہ کرتا ہے، اور اگر وہ دیکھنا چاہے تو دیکھنے کا بھی اس کو حق ہے، اس سے تمہارا نکاح کرنا چاہتے ہیں، تم راضی ہو، وہ راضی ہو تو نکاح ہوگا. البتہ حیادار عورت کو چاہیے کہ اگر اس کے ماں باپ اس سے مخلص ہے، جو کہ اکثر صورتوں میں ہوتا ہے اور کبھی کبھی نہیں ہوتا، تو وہ بس ماں باپ کی رضامندی میں مختصر سی بات سن کر سمجھ کر اور وہ ہاں کر دے اور ماں باپ کی خوشی پر خوش رہے. اللہ تعالیٰ اس میں انشاءاللہ اس کو راضی کریں گے، جس طرح ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے الحمدللہ. دوسری بات یہ کہ اگر غیر کفو میں نکاح کیا لڑکی نے، بے جوڑ میں، بے جوڑ کیا ہوتا ہے یہ آگے بات آ جائے گی، وہ لڑکا اس کی ذات سے بہت کم ہے، مال میں بہت کم ہے، دین میں بہت کم ہے وغیرہ وغیرہ، تو پھر نکاح درست نہیں ہوگا. وہ نکاح ولی کے بغیر درست نہیں ہوگا. ولی نے کیا، بے ذات میں بھی کیا، کم ذات میں بھی کیا تو درست ہو جائے گا. اور تیسرا، مہر بہت کم رکھا تو نکاح خود بخود تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن ولی اگر عدالت میں درخواست دے تو توڑوا سکتا ہے. جی. مسئلہ نمبر 4، کسی ولی نے بالغ لڑکی کا نکاح اس سے پوچھے اور اجازت لیے بغیر کر دیا تو وہ نکاح اس کی اجازت پر موقوف ہے. اگر لڑکی اجازت دے تو نکاح ہو جائے گا، اور اگر وہ راضی نہ ہو اور اجازت نہ دے تو نہیں ہوگا. اجازت کا طریقہ آگے آ رہا ہے. وہ پیچھے آ چکا ہے جی، میں نے بتا دیا کہ جو کواری کی اجازت کیا ہوتی ہے، اور سیبہ جس عورت کی پہلے شادی ہو چکی ہو اس کی اجازت کیا ہوتی ہے. دونوں کی اجازتوں میں فرق ہے. اچھا جی، چلیں بس یہ بات پورا ہو گیا. اب آ جائیں جی وہ بات جو ہم نے کی تھی کفات. یہ جو حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے 4 وجہ سے شادی کی جاتی ہے: اس کی خوبصورتی، اس کا مال، یہ پہلے آئی تھی، اس کا مال، خوبصورتی، نسب اور دین. تم دین والی سے شادی کرو. لیکن کیا نسب اور خاندان اور دین کو اور خوبصورتی کو بالکل نہیں دیکھا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، دیکھا جائے گا ایک حد تک. شریعت عقل کے مطابق اور فطرت کے مطابق آئی ہے، لہٰذا ایک حد تک کفات اور برابری کا بیان رکھا گیا ہے. اور وہ بات یاد رکھ لیں کہ اگر ولی نے نکاح کرائے ہے تو ولی کو چاہیے کہ برابری میں نکاح کرائے. اگر برابری کے علاوہ بھی کرائے تو بہرحال نکاح ہو گیا اگر لڑکی راضی تھی، اور اگر ولی کی اجازت کے بغیر خود لڑکی نے کیا ہے تو پھر نکاح باطل ہو جائے گا. اس لیے کفات کا نظام پڑھنا ضروری ہے. جی. اور اس میں ہمارے پاس ایک دلیل ہے، اور وہ یہ ہے سورہ احزاب میں ہی حضرت زینب اور حضرت زید کا قصہ، کہ حضرت زید اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا جو بعد میں ام المؤمنین ہماری بنی، ان کا نکاح ہوا، اور نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا. اور نکاح بھی کیسا ہوا کہ حضرت زید نے کہا یا رسول اللہ میں نکاح، میرے سے نکاح کون کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ زینب کے گھر والوں سے کراؤ کہ تمہارا کہو کہ نکاح تم سے کر دیں. تو انہوں نے اللہ کے نبی کا حکم مار کر ایک سید اعلیٰ خاندان، قریشی خاندان کی لڑکی کا نکاح ایک غلام خاندان کے لڑکے سے کرا دیا، لیکن نکاح چل نہ سکا. یعنی وہ حضرت زید کی طرف سے، کیونکہ زینب بڑی خاندان کی عورت تھی، ان کو برداشت نہیں ہوا کہ وہ اپنی بڑائی جتاتی تھی کبھی کبھی. ظاہر ہے بڑی خاندان کی عورت ہے، وہ تو ہوگا آپس میں، جب میاں بیوی کو جھگڑا ہوگا تو میاں بیوی پھر اپنی باتیں کریں گے. تو حضرت زید نے طلاق دے دی. تو اس سے اندازہ یہ ہوا کہ فقہاء نے لکھا کہ نکاح حتی الوسع برابری میں کرنا چاہیے. اچھا، برابری سے مراد برادری نہیں ہے، یاد رکھیں. ہاں، یہ بات آگے آ جائے گی. برادری نہیں ہے، برابری مراد اگر پٹھان خاندان کی ایک لڑکی ہے جو فرض کریں آقا خیل سے ہے، اور پنجابی خاندان کا لڑکا ہے ملک خاندان ہے، تو یہ دونوں برابر کے خاندان ہیں. تو برادری شرط نہیں ہے، وہ نسبی ویٹیج ہونا خاندان میں، معاشرے میں، وہ مراد ہے. جی، اب پڑھ لیں. کفات، برابری کا بیان. مسئلہ نمبر 1، شریعت میں اس کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے کہ بے جوڑ نکاح نہ کیا جائے.
یعنی لڑکی کا نکاح کسی ایسے مرد سے نہ کیا جائے جو اس کے برابر کا نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 2، برابری کا اعتبار 5 چیزوں میں ہوتا ہے: 1 نسب، 2 مسلمان ہونا، 3 دینداری، 4 مال، 5 پیشہ۔ جی نسب میں برابری۔ مسئلہ نمبر 3، نسب میں برابری تو یہ ہے کہ مثلا شیخ، سید، انصاری اور علوی یہ سب ایک دوسرے کے برابر ہیں، یعنی سیدوں کا رتبہ اگرچہ دوسروں سے بڑھ کر ہے، لیکن اگر سید کی لڑکی شیخ کے یہاں بیاہی گئی تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اپنے جوڑ والے سے نکاح نہیں ہوا، بلکہ یہ بھی جوڑ ہی ہے۔ جی مسئلہ نمبر 4، نسب میں اعتبار باپ کا ہے، ماں کا اعتبار نہیں۔ اگر باپ سید ہے تو لڑکا بھی سید ہے، اور اگر باپ شیخ ہے تو لڑکا بھی شیخ ہے، ماں چاہے جیسی ہو۔ اگر کسی سید نے کسی غیر سید خاندان کی عورت سے نکاح کر لیا تو اس کی اولاد سید شمار ہوگی اور درجے میں سیدوں کے برابر ہوگی۔ البتہ یہ اور بات ہے کہ جس کے ماں باپ دونوں سید خاندانوں سے ہوں اس کی عزت زیادہ ہے، لیکن نکاح کے معاملے میں سب ایک ہی جوڑ کے کہلائیں گے۔ جی مسئلہ نمبر 5، مغل پٹھان سب ایک درجے کے ہیں اور ان کا درجہ شیخوں سیدوں سے کم ہے۔ اگر شیخ یا سید کی لڑکی ان کے یہاں بیاہی گئی تو کہا جائے گا کہ جوڑ کے بغیر نکاح ہوا۔ جی ہاں، لیکن اب ولی اگر مناسب سمجھے اور اس کو اچھا رشتہ مل رہا ہے، ولی کر دے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، یہ ایک موٹا موٹا اصول ہے، ولی کر سکتا ہے۔ جی مسلمان ہونے میں برابری ظاہر ہے، یہ تو واضح بات ہے۔ اچھا، مال میں برابری، جی یہ پڑھ لیں، اور دینداری میں برابری، دینداری یہ دونوں پڑھ لیں۔ دینداری میں برابری۔ مسئلہ نمبر 8، دینداری میں برابری کا یہ مطلب ہے کہ ایسا شخص جو دین کا پابند نہیں، مثلا لچا، شہدا، شرابی، بدکار آدمی، وہ دیندار عورت کے برابر نہیں سمجھا جائے گا۔ اب یہ بہت ہمارے معاشرے میں ہے کہ اپنی برادری کی ضد کی وجہ سے والدین لڑکی کا نکاح، دیندار لڑکی کا یا شریف لڑکی کا نکاح بدکار لڑکے سے کر دیتے ہیں، اور وہ لڑکی بیچاری ساری زندگی گھٹتی رہتی ہے، علماء سے مسائل پوچھتی رہتی ہے، حضرت میرا شوہر ایسا خراب ہے، میں کیا کروں، وہ اس کو صبر کا کہتے رہتے ہیں۔ لہٰذا یہ ہمارے ہاں بڑی بری رسم ہے کہ یہ اس پر اصرار کرنا کہ برادری میں شادی ہوگی، چاہے برادری میں جیسا ہی آدمی ملے، یہ قابل اصلاح بات ہے۔ جی مال میں برابری۔ مسئلہ نمبر 9، مال میں برابری کے یہ معنی ہیں کہ بالکل مفلس محتاج شخص مالدار عورت کے برابر کا نہیں ہے، اور اگر وہ بالکل مفلس نہیں بلکہ جتنا مہر نکاح کے وقت دینے کا رواج ہے اتنا مہر اور نفقہ دے سکتا ہے تو وہ عورت کے برابر کا ہے، اگرچہ سارا مہر نہ دے سکے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ جتنے مالدار لڑکی والے ہیں لڑکا بھی اتنا ہی مالدار ہو یا اس سے قریب قریب مالدار ہو۔ جی ہاں، اچھا یہ بات یاد رکھیے، یہ جو کفات ہے نا، یہ لڑکی کی طرف سے، لڑکے کی طرف سے نہیں ہے۔ اگر لڑکے کا باپ یا لڑکا خود اپنا نکاح کسی کم درجے کی لڑکی سے، کم مال کی لڑکی سے کرنا چاہے، کم دین کی لڑکی سے کرنا چاہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ لڑکی لڑکے کے تابع ہوتی ہے، تو ایسا ہونے میں کوئی نقصان کی بات نہیں ہے۔ البتہ لڑکی کا نکاح کراتے ہوئے ان چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ جی پیشے میں برابری۔ پیشے میں برابری۔ مسئلہ نمبر 10، پیشہ میں برابری یہ ہے کہ جولاہے درزیوں کے میل اور جوڑ کے نہیں، اسی طرح نائی، دھوبی وغیرہ بھی درزی کے برابر نہیں۔ جولاہا کیا ہوتا ہے؟ نہیں بتا حضرت۔ جو کپڑا بنتے ہیں نا پہلے زمانے میں، وہ یوں کر کے وہ جولاہا، تو جولاہا وہ ذرا کم درجے کا آدمی ہوتا تھا، درزی ذرا اس سے اوپر درجے کا آدمی ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور سنار جو ہے وہ اور اوپر پریویلیج درجے کا آدمی۔ تو یہ پیشے میں بھی دونوں میں برابری ہو، ایسا نہ ہو کہ ایک لڑکی نے جو ہے نا وہ لڑکے کا رشتہ آیا تو لڑکی والوں نے پوچھا لکڑا کیا کام کرتا ہے،
تو انہوں نے کہا یہ ٹمبر مرچنٹ ہے، یعنی لکڑی کا کاروبار کرتا ہے، نکاح کرا دیا۔ بعد میں نکاح ہوا تو پتہ لگا وہ لڑکا جو ہے مسجد کے باہر مسواک بیچتا تھا، تو وہ ٹمبر کا کام تو وہ بھی کرتا تھا، لیکن یہ پیشہ بہت آؤٹ ہو گیا جا کے نا، تو لہٰذا اس کا بھی شریعت نے خیال رکھا ہے۔ دیوانہ پاگل آدمی ہوشیار سمجھدار عورت کا جوڑ نہیں ہو سکتا۔ لوگ اس میں بھی غلطی کرتے ہیں، عورت پر اکثر ہمارے معاشرے میں ظلم ہوتا ہے، تو یہ بات صحیح ہے کہ ہمارا معاشرہ عورت پر بنیادی طور پر ظلم کرتا ہے، عورتوں کے حقوق مارتا ہے، لہٰذا ہمیں وہ حقوق عورت کو دلوانے کی کوشش کرنی چاہیے جو اسلام نے دیے، نہ وہ جو اقوام متحدہ یا سیڈاؤ وغیرہ بات کرتے ہیں۔ جی مہر کا بیان، جی یہ بھی پڑھ لیں۔ مہر کا بیان، مسئلہ نمبر 1، نکاح میں مہر کا ذکر کریں یا نہ کریں، ہر حال میں نکاح ہو جائے گا لیکن مہر دینا پڑے گا، بلکہ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم مہر نہیں دیں گے، مہر کے بغیر نکاح کرتے ہیں، تب بھی مہر دینا پڑے گا۔ مہر کی مقدار، مسئلہ نمبر 2۔ اس پر قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں ہیں۔ سورہ نساء میں شروع میں جو آیت ہے وہ آتوا النساء صدقاتہن نحلا، عورتوں کو ان کا مہر خوشی خوشی ادا کرو، یعنی مرد کو یہ کہا گیا ہے کہ ایک تو عورت کے اوپر احسان جتلا کر نہ کرو، یہ عورت کا حق ہے۔ نمبر 2، اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھو، یہ ایک بابرکت چیز ہے اور جو شریعت نے رکھی ہے۔ مہر اصل میں ہے کیا، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ عورت اپنا سب کچھ چھوڑ کے شوہر کے پاس آ رہی ہے، یعنی قربانی عورت دے رہی ہے نا، تو مرد کو یہ کہا گیا ہے کہ تمہیں عورت کی قدر کرنی ہے اور تم عورت کو اپنے لیے حلال کر رہے ہو، تو گویا کہ ایک طرح کا ایکسچینج ہے کہ عورت کو حلال کرنے کے بدلے تم اتنے پیسے دو جو عورت کی حیثیت کے مطابق ہوں، تو یہ ایکسچینج ہے۔ جب تک مہر نہ ہو تو اس کے بغیر عورت حلال نہیں ہوتی، تو یہ عورت کا چینج ہے۔ آپ یہ کہیں گے کہ ویسے تو یہ کہتے ہیں کہ عورت وہ اپنے آپ کو قربان کر رہی ہے، آج کل تو مرد قربان ہو جاتا ہے بیچارہ، تو وہ کہتے ہیں نا کہ لڑکی پہلی دفعہ روتی ہے جب ماں باپ کے گھر سے آتی ہے اور لڑکا پھر ساری زندگی روتا رہتا ہے۔ بہرحال یہ تو ہمارے معاشرے کے مد و جزر ہیں، لیکن شریعت نے جو اصول رکھے ہیں وہ اسی طرح ہے۔ جی چلیں جی۔ مسئلہ نمبر 2، مہر کی کم سے کم مقدار 10 درہم چاندی، یعنی تقریباً 35 گرام بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ تقریباً 34.2 گرام یا 35 گرام کہہ سکتے ہیں، یا اس کی قیمت ہے، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں، جتنا چاہے مقرر کر لے، لیکن مہر کا بہت زیادہ مقرر کرنا اچھا نہیں۔ اگر کسی نے 10 درہم یعنی تقریباً 35 گرام چاندی سے کم مہر مقرر کر کے نکاح کیا، تب بھی پورے 10 درہم دینے پڑیں گے۔ شریعت میں اس سے کم مہر نہیں ہو سکتا، اور اگر رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دے تو اس کا اعادہ دینا پڑے گا۔ جی ہاں، یہ دو باتیں، ایک تو یہ بات حدیث سے ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بیہقی کی روایت ہے، دارقطنی کی روایت ہے، لا مہر اقل من 10 دراہم، 10 درہم سے کم پہ مہر نہیں ہوتا۔ اور یہ جو کہا آخر میں رخصتی سے پہلے طلاق دے دیں، تو یہاں مراد خلوت، یعنی اگر میاں بیوی کمرے میں اتنی دیر کے لیے بند ہو گئے جتنی دیر میں حق زوجیت ادا ہو سکتا ہے، تو رخصتی ہو گئی، اب مہر پورا دینا پڑے گا، چاہے صحبت نہ ہوئی ہو آپس میں، اور اگر رخصتی بھی نہیں ہوئی تو مہر آدھا دیا جائے گا۔ اور یہ بات بھی آپ نے سمجھ لی کہ مہر نکاح کے ضروری عنصر میں ہے، لیکن جیسے ہم نے نکاح کے 2 فرض پڑھے تھے، وہ 2 فرض کیا تھے جی؟ نکاح کے 2 فرض کیا تھے؟ عاقل بالغ ہونا؟ نہیں جی، جی ایجاب و قبول ایک، مرزا مدثر صاحب فرما رہے ہیں ایجاب و قبول ایک، اور دوسرا فرض کیا تھا؟ گواہوں کا ہونا؟ گواہ، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 فرض تھے، یہ نہ ہو تو نکاح ہوتا نہیں، لیکن مہر ضروری تو ہے، لیکن اگر مہر کو مینشن نہیں کیا نکاح ہو جائے گا، اور مہر کم سے کم مہر مثل دینا پڑے گا۔ جی آگے چلیں۔ مہر فاطمی، فاطمہ رضی اللہ عنہا کے مہر کے بارے میں 2 روایتیں ہیں۔ راجح روایت کے مطابق اس کی مقدار 480 درہم ہے، یعنی تقریباً 1 کلو 632 گرام چاندی ہے۔ جی مہر مقرر کرنے میں آج کل عام برادریوں میں بڑی افراد و تفریط پائی جاتی ہے۔
بعض لوگ اتنی بڑی بڑی رقمیں مقرر کر دیتے ہیں جن کی ادائیگی کا تصور بھی شوہر نہیں کر سکتا۔ احادیث ہاں، یہ صحیحہ سعودی میں عرب میں ایسے ہوتا ہے۔ سعودی عرب میں وہ بہت لڑکے والے مشکل میں ہوتے ہیں، بہت بڑا مہر دینا، جیسے ہمارے یہاں لڑکی والے بیچارے پریشان ہوتے ہیں جہیز کی وجہ سے، وہاں لڑکے والے پریشان ہو۔ اسی طرح یہ چترال میں یا خیبر پختونخوا کے بعض علاقوں میں مہر بہت زیادہ رکھنے کا رواج ہے۔ جی احادیث صحیحہ میں اس کی ممانعت آئی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے مقابلے میں بعض لوگ مہر فاطمی کو ضروری قرار دیتے ہیں اور اس پر اصرار کرتے ہیں اور اسی کو مہر شرعی سمجھتے ہیں، حالانکہ شریعت نے مہر کا کوئی آخری درجہ مقرر نہیں کیا ہے۔ خلفۂ راشدین اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے مہر فاطمی سے زیادہ مہر مقرر کرنا ثابت ہے۔ اس لیے یہاں اس بات کو خوب یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح بہت زیادہ مہر مقرر کرنا برا ہے، اسی طرح لڑکی کا مہر اس کے مہر مثل یعنی خاندان کی لڑکیوں سے کم کرنا بھی لڑکی پر ظلم اور اس کی حق تلفی ہے، جس کا اختیار لڑکی کے اولیاء کو نہیں ہے۔ البتہ لڑکی اور اولیاء سب مہر فاطمی مقرر کرنے اور اپنا حق کم کرنے پر دل سے راضی ہو جائیں تو مذائقہ نہیں، لیکن اس معاملے میں لڑکی کا حیا و شرم کی وجہ سے خاموش ہونا رضامندی کے لیے کافی نہیں۔ اس کی دلی منشا کو کسی طرح معلوم کرنا ضروری ہے، مثلا اس کی بے تکلف سہیلیوں یا اور کوئی جس سے وہ بے تکلف اپنے دل کی بات کا اظہار کر دے، اس کے ذریعے معلوم کرنا ضروری ہے۔ جی بس اچھا، یہ بات تفصیلی آ گئی جناب۔ مہر فاطمی آج کے حساب سے بن رہا ہے 10 گرام سلور جو ہے نا 786 روپیز کا ہے، تو 786 کو ملٹیپلائی کریں، 1 کلو ہو گیا 78,000، ٹھیک ہے، تقریباً 1,20,000 کے قریب 25۔ ہاں 78,000 ملٹیپلائی 1.6، جی ہاں ٹھیک ہے، 1,25,000۔ تو یہ مہر فاطمی بھی اچھا بھلا ہے، اگر کوئی اس کو رکھے تو حرج کی بات نہیں ہے، اسے خاندانی حیثیت سے بھی آ رہا ہو۔ لیکن اگر کوئی کروڑ پتی لوگ ہیں، ارب پتی لوگ ہیں، تو ان کو زیادہ رکھنا چاہیے۔ پھر شادی میں جب اگر کروڑ کا خرچہ کر رہے ہیں، 50 لاکھ کا خرچہ کر رہے ہیں، تو مہر بھی پھر لاکھوں میں رکھنا چاہیے۔ جی تو یہ مہر کی بات آ گئی۔ ایک بات ہم پڑھ لیتے ہیں، یہ میں پڑھ دیتا ہوں، بس وقت کم رہ گیا۔ اگر شوہر نے ڈرا دھمکا اگر مہر معاف کرا لے تو معاف نہیں ہوگا، شوہر کے ذمہ واجب رہے۔ یہ بہت ساری جگہوں میں بہت قبیح اور گندا رواج ہے، اور کہ مہر معاف کرا دیتے ہیں یا کہتے ہیں مہر ہم طلاق کیوں دیں گے۔ یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ مہر آئیڈیلی رخصتی سے پہلے دینا چاہیے۔ اور یہ جو ہمارے یہاں نکاح میں لکھ دیتے ہیں مہر معجل عین سے، تو عین سے معجل کا مطلب ہے فوراً دینا، تو یہ رخصتی سے پہلے دینا ضروری ہے۔ اور بعض دفعہ لکھتے ہیں مہر مؤجل حمزہ سے، اس کا مطلب ہوتا ہے بعد میں، لیکن یہ بھی غلط بات ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ مہر بعد میں لیا جائے، تو کتنا بعد میں لکھا ہی کوئی نہیں۔ میں آپ کو بولوں مال بیچ دو، پیمنٹ میں بعد میں کروں گا، کب بعد میں بھائی؟ تو یہ غلط بات ہے۔ لکھنا چاہیے کہ بھائی مہینے بعد، 2 مہینے بعد کب کیا جائے گا، زیادہ تاخیر کرنا یہ غلط بات نہیں۔ مہر میں آپ روپے پیسے سونا چاندی سب کچھ دے سکتے ہیں۔ آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ 5 لاکھ روپے کا سونا، یا لکھ سکتے ہیں کہ 10 تولہ، یہ لکھ سکتے ہیں کہ فلاں پلاٹ یا فلاں زمین یا فلاں کپڑا یا فلاں فیکٹری وغیرہ۔ سنیں فقیر لوگ جو ہے نا وہ پوائنٹ دے دیتے ہیں مہر میں کہ جی وہ فلاں پل جو ہے نا وہ آپ کو دے دیا میں نے مہر میں، یا دہیز میں بھی دے دیتے ہیں۔ اچھا جی یہ بات پڑھ لی۔ مہر مثل بس پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہ پڑھ لیں گی مہر مثل۔ ہم نے کہا تھا اگر مہر مقرر نہ کیا یا کم مقرر کیا تو مہر مثل دینا ہوگا۔ مہر مثل کتنا ہے جی؟ اچھا میرا خیال ہے جی مہر مثل، جی مہر مثل مسئلہ نمبر 22۔ مہر مثل کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے باپ کے گھرانے میں سے جو عورت اس کے مثل ہو، یعنی اگر یہ کم عمر ہے تو وہ بھی نکاح کے وقت کم عمر ہو، اگر یہ خوبصورت ہے تو وہ بھی خوبصورت ہو، نکاح کے وقت یہ کنواری ہے تو وہ بھی کنواری ہو، نکاح کے وقت جتنی مالدار یہ ہے اتنی ہی وہ بھی تھی، جس علاقے کے یہ رہنے والی ہے اسی علاقے کی وہ بھی ہو، اگر یہ دیندار، ہوشیار، با سلیقہ، پڑھی لکھی ہے تو وہ بھی ایسی ہی ہو۔ غرض والد کے خاندان میں جو عورتیں ان باتوں میں اس کی طرح تھیں
ان کا جو مہر مقرر ہوا تھا وہی اس کا مہر مثل ہے۔ مسئلہ نمبر 23، جی باپ کے گھرانے کی عورتوں سے مراد اس کی بہنیں، پھوپھی، چچا زاد بہنیں وغیرہ، یعنی اس کی ددیالی لڑکیاں۔ مہر مثل میں ماں کا مہر نہیں دیکھا جاتا، البتہ اگر ماں بھی باپ ہی کے گھرانے میں سے ہو، جیسے باپ نے اپنی چچا زاد سے نکاح کر لیا تھا، تو اس کے مہر کو بھی مہر مثل کہا جائے گا۔ بس جی کافی ہے۔ یہ جو ہم مسائل پڑھ رہے ہیں نا، یہ بڑے موٹے موٹے پڑھ رہے ہیں، اس کی تفصیلات اور بہت زیادہ ہیں فقہ کی کتابوں میں، تو اس سے ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ فقہ کتنا گہرا اور کتنا وسیع علم ہے۔ اور جو حضرات فرماتے ہیں کہ قرآن حدیث سے ساری باتیں سمجھ لیں گے، تو قرآن و حدیث میں تو ایک حدیث اور دو حدیثیں، ایک آیت ہوتی ہے، اس سے فقہا 8-8 ہزار مسائل نکال لیتے ہیں۔ تو قرآن حدیث سے آپ صرف کیا سمجھیں گے؟ لہذا فقہ کی اہمیت اور فقہا کی عظمت اور ان کے کاموں کی اپریسیشن یہ ہمارے نظر میں آنی چاہیے، اور اس کی عزت افزائی اور اس کی قدر بھی ہونی چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سوالات لے لیتے ہیں، معذرت آج ہی تھوڑا زیادہ تھا، نصاب دیر ہو گئی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک منٹ، جی اللہ اکبر۔ خواتین بھی یہاں کا سبق پڑھ سکتی ہیں؟ جی ہاں، خواتین تو ہیں، پڑھ سکتی ہیں بالکل جی۔ ایک کہہ رہے ہیں ایک مرد نے ایک لڑکی سے نکاح کیا، اور وہ لڑکی اپنے ساتھ ایک بیٹی کو لے کے آئی کسی اور مرد سے، تو اس کا پردہ ہے؟ نہیں، پردہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی ماں نے جس مرد سے نکاح کیا ہے وہ مرد اب اس کے لیے حرام ہو گیا، لہذا پردہ نہیں ہے، یعنی اپنی ماں کے باپ سے پردہ نہیں ہے۔ اگر کسی نے دودھ پیا ہے تو کیا اس ماں کی حقیقی بچوں کا اس رضائی بیٹے کے بھائی سے نکاح جائز ہے؟ جی ہاں جائز ہے۔ کہتے ہیں دودھ پلانے کی عمر تو 2 سال ہے، 2 سال سے زیادہ اگر بعد میں دودھ پیا اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی، رضاعت ثابت ہوتی ہے 2 سال کے اندر ماں کا دودھ اس کے سینے سے پیا ہو، یا اس نے دودھ نکال کے رکھا اور پی لیا ہو چاہے ایک قطرہ بھی، تو اس سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے حناف کے نزدیک۔ کیا ایک سید عورت غیر سید مرد سے شادی کر سکتی ہے؟ کر سکتی ہے اگر ولی کرائے اس کی شادی، یعنی وہ غیر کفو ہے لیکن اگر وہ ولی کرا دے یا ولی کو اعتراض نہ ہو تو شادی ہو سکتی ہے۔ بہتر نہیں ہے لیکن کرا دیا، یعنی پھر میں عرض کروں اس کا بہتر ہونا نہ ہونا یہ سرکمسٹانسز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، حالات پر۔ عام طور پہ بہتر نہیں ہے، کبھی حالات ایسے ہوں کہ لڑکا بہت اچھا، بہت نیک، اچھے خاندان کا ہو تو سیدہ کا نکاح ایسے لڑکے سے کرایا جا سکتا ہے۔ عدت فرض ہے یا واجب؟ عدت فرض ہے کیونکہ قرآن کا حکم ہے۔ عدت کے مسائل اگلے ہفتے آ جائیں گے انشاءاللہ۔ آج کل آسمانی کتابوں کے ماننے والے بھی شرک میں ملوث ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ آسمانی کتابوں کے مذہب سے نکاح جائز ہے چاہے وہ شرک میں ملوث ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے عتیق صاحب کہ شرک میں تو وہ اللہ کے نبی کے زمانے سے ہی ملوث تھے نا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم، تو اس وقت بھی عیسائی شرک کرتے تھے، اس کے باوجود یہ کہا گیا کہ ان کی لڑکیوں سے نکاح جائز ہے اور ان کا کھانا ذبیح حلال ہے، تو اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں بہت سارے عیسائی آج دہریے ہو گئے، ایتھیسٹ ہو گئے، اگر ایتھیسٹ ہو گئے تو ان سے پھر نکاح بھی جائز نہیں ہوگا، ان کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہوگا۔ عائشہ نے اپنی ممانی کا دودھ پیا تو ممانی کے
तमाम बच्चों से इसका निकाह नहीं हो सकता? हाँ जी, नहीं हो सकता। कहते हैं लड़की अगर इनकार करे किसी जगह, वली कहे फला जगह निकाह करना है, लड़की इनकार करे तो क्या कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, जबकि इससे इश्क हो जाता है। ऐसी सूरत में वालिदैन को देखना चाहिए कि जिससे इश्क हुआ है ये काम तो गलत हो गया। अब मैंने जैसे हदीस बयान की थी, लम तरा मुतहाबैन मिस्ल निकाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो निकाह करने वालों के दरमियान निकाह से बेहतर कोई और रास्ता नहीं है। अगर वो लड़का बराबरी का है, बेदीन नहीं है, आवारा नहीं है, खानदान भी कुछ गुजारा है, लड़की के बहुत नीचे का नहीं है, तो वालिदैन को चाहिए कि निकाह करा दें। और अगर बिल्कुल ही आउट है, लफंगा लड़का है या बिल्कुल जोड़ नहीं बनता, तो फिर लड़की का निकाह वहां नहीं कराना चाहिए और लड़की को समझाना चाहिए। अच्छा, आपने एक मुआहदे का जिक्र किया था, वो आप, अच्छा मैं शेयर कर दूंगा आज, इंशाल्लाह, मैं भूल गया। तो वो मियाँ बीवी के दरमियान मुआहदा आखिरत, वो मैं शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह जी। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, इतनी तलब से चीजें मांगते हैं जी। नाबालिग लड़की का निकाह जायज है? हजरत आयशा रज़ी अल्लाह के निकाह पर इतराज होता है, 9 साल की थी। 9 साल की लड़की बालिग हो सकती है और हो जाती है। आज भी बहुत मिसालें हैं और तारीख में बहुत ज्यादा मिसालें हैं और मेडिकली भी प्रूवन है कि लड़की की बालिग होने की कम से कम उम्र 9 साल है। तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की रुखसती 9 साल की उम्र में हुई थी, इसमें कोई इतराज की बात नहीं। और ये गोया कि अल्लाह के नबी ने अमल से बता दिया कि कि निकाह की कम से कम उम्र क्या है। जी ये पूछ रही है कफाफ का मतलब क्या है। कफाफ का मतलब तो किफायत है, मेरा ख्याल में आप कुफ पूछ रही हैं। तो कुफ का मतलब वही बराबरी है 5 चीजों में जो हमने पढ़ लिया। यानी मैंने टेस्ट में हसब नसब लिखा था, गलत करार दिया। वो जो पहला असाइनमेंट था उसमें कोई गलती आ गई थी। अब इंशाल्लाह जो बाकी असाइनमेंट है उनमें ये मसला नहीं आ रहा। हमारे इस्लाम में जात पात का चक्कर नहीं, निकाह में चीजें देखने की हिकमत क्या है? बिल्कुल जात पात का चक्कर नहीं है। ये निकाह देखने की जो निकाह में ये जात देखने की जो हिकमत है, लड़की का ख्याल है कि अगर लड़की का निकाह किसी कम जात से करा दिया जाए तो अकली लिहाज से ये निकाह चलता नहीं है या मसाइल पैदा होते हैं, मुश्किलात होती हैं। तो शरीयत दीन फितरत है, इसलिए शरीयत ने इसका ख्याल किया। लेकिन मैंने अर्ज किया कि अगर निकाह वली ने करा दिया और वो अच्छा समझता है और लड़की भी राजी है तो कोई गुनाह की बात नहीं है। ये शरीयत ने एक आइडियल सूरत बयान की है कि बेहतर ये कैसे किया जाए। ये जात में जो दर्जा बंदी है शरई है या रिवाजी? शरई है, लेकिन शरई लिहाज से बेहतर है। बेहतर है कि जरूरी नहीं है। हाँ, लड़की अगर खुद करे तो जरूरी है। जैसे हमने पढ़ा कि लड़की कम जात में निकाह कर दे, कम दीन में निकाह कर दे, तो वो निकाह नहीं होगा। अगर वली मुतल्लिका की शादी ना करते हों और खानदान में, बिरादरी में और औरत कहीं दोस्ती की या बातचीत है तो निकाह, देखें ये हमारे माशरे का मसला है। बाज दफा लड़की का निकाह वालिदैन नहीं कर रहे होते या खास तौर में मुतल्लका का। तो अब अगर लड़की को कहीं और निकाह की जगह पसंद आ गई है या किसी और के कहने से, तो लड़की को चाहिए फिर किसी और की सरपरस्ती में निकाह करे, खुद फिर भी ना करे, अपने चचा को, मामू को, दादा को, भाई को, किसी और को राजी करे और उसकी सरपरस्ती में करे। और अगर बिल्कुल ही ऐसी सूरत है कि उसके वालिदैन है, कोई और ऐसा वली नहीं है और वो जुल्मन उस बिचारी का निकाह नहीं कर रहे, मैं ऐसे बहुत से खानदान जानता हूँ जहाँ लड़की का निकाह खामखा जुल्मन नहीं कर रहे और लड़की को तंग करने के लिए, या तो वालिदैन की अकल खराब है और या ये है कि लड़की कमाती है तो ऐसे बेवकूफ हैं कि वो चाहते हैं कि घर में कमाई आती रहे। ऐसे हालात में लड़की कोर्ट मैरिज भी कर सकती है। लेकिन ये बहुत एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस बता रहा हूं मैं, आम हालात में ये सख्त नापसंदीदा है।
یہ پوچھ رہے جی نکاح میں مہر ڈیسائیڈ ہوا رخصتی سے پہلے ادا کرنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر مہر معجل تھا، یعنی مہر میں یہ نہیں لکھا گیا معجل ہے یا یہ لکھا گیا معجل ہے فوراً دینا ہے، تو لڑکی کو اختیار ہے کہ وہ شوہر کے قریب نہ جائے، رخصتی نہ کرے. وہ کہے کہ پہلے میرا مہر دو پھر رخصتی کریں گے یا پھر میں آپ قریب آؤں گی. تو یہ لڑکی کو اختیار ہے کہ اپنے آپ کو شوہر سے روک لے جب تک وہ مہر نہ دے اگر معجل ہے. اور اگر معجل ہے مؤخر ہے تو پھر یہ نہیں ہے. اگر کوئی جولاہا اعلیٰ کام کرتا ہو تو پھر کیا کمتر رہے گا؟ نہیں بھائی پھر کمتر نہیں رہے گا، پھر اعلیٰ ہو جائے گا. بھائی آج کل جو کباڑی ہے وہ تو کروڑ پتی ہوتے ہیں نا. پہلے کباڑی کیا ہوتا تھا، تو آج کل تو انٹرنیشنل ہوتا ہے معاملہ. جو جولاہا ہے وہ تو ملوں کے مالک ہیں آج. جی یہ اس زمانے کے اور اس سے بیان کیا تھا. کہتے ہیں کہ لڑکی کی اولاد ہے اور اس دوسری لڑکی اس کی بچی ہونے کی وجہ سے کوئی آدمی اس سے نکاح نہیں کرتا، تو کیا وہ بچی کسی اور کو دے سکتی ہے؟ اور نکاح بالکل دے سکتی ہے. ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. لڑکی عورت 7 سال کی عمر تک لڑکے کا اور بلوغت تک یا 9 سال کی عمر تک لڑکی کی پرورش کرنے کی ذمہ دار ہے، بلکہ ذمہ دار بھی نہیں، اس کا آپشن ہے. اور اگر وہ نہ چاہے تو باپ کو پرورش کرنا ضروری ہوگی. پاکستان کا قانون بھی یہی ہے. یہ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں آ جائے گا. اگر عورت خود معاف کر دے یا شوہر کے اصرار پر مہر معاف کر دے تو دونوں صورتوں میں گناہ ہوگا. آج کل چونکہ یہ رواجی طور پر معاف کرایا جاتا ہے لہٰذا شوہر اگر مہر معاف کروائے اس کا اعتبار نہیں ہے، مہر دینا ہوگا. آج کل یہ فضا چلی کہ لڑکی کہتی ہے کہ مہر میں کوئی قرآنی صورت یاد کر لیں یا فلاحی کام کر لیں تو مہر ادا ہو جائے. امام شافعی کے نزدیک ہو جاتا ہے، اور ایک حدیث میں بھی آیا ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اگر لڑکی ایک شوہر کو کہے کہ عتیق صاحب آپ 10 صورتیں یاد کر لیں تو یہ مہر ہو گیا تو ہو جائے گا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اور دیگر ائمہ کے نزدیک نہیں ہوتا، مال دینا ضروری ہے. کہتے ہیں ہمارے ہاں شادی کے وقت لڑکی کو زیور الگ دیا جاتا ہے اور نکاح نامے میں الگ سے کچھ رقم مہر میں لکھا جاتا ہے. مہر کون سا ہے؟ جو نکاح میں لکھا گیا وہ مہر ہے. شوہر نے جو مال زیور وغیرہ مہر کے علاوہ دیا تو نکاح ٹوٹنے پر واپس مانگے تو لڑکی والے واپس دینے کے پابند ہوں گے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے آج کل. جب طلاق ہوتی ہے نا تو بعض دفعہ لڑکا لڑکی کی ساری چیزیں مانگ لیتا ہے واپس، بعض دفعہ لڑکی والے کہتے ہیں کہ ہم نے جو جہیز دیا تھا وہ واپس دے دو. اس میں اصولی بات یہ ہے کہ لڑکے نے لڑکی کو جو چیز دی ہے اور قرائن سے ہی لگ رہا ہے کہ اس کو مالک بنا دیا ہے. مثلا لڑکی کو کوئی انگوٹھی دے دی، کوئی کپڑا دیا، کوئی جوڑا دیا تو یہ گفٹ ہوتا ہے، تو یہ واپس نہیں لے سکتا لڑکا. اور اگر کوئی ایسی چیز تھی جو لڑکا لڑکی مشترک استعمال کرتے تھے لیکن اس کا انتظام وہ خاتون سنبھالتی تھی جیسے گھر کے اثاثے، تو یہ لڑکے کا ہے. تو دیکھا جائے گا. یہ ظلم ہوتا ہے کہ لڑکی کی چیزیں واپس رکھ لینا. جو آپ نے ملکیتاً دے دیا وہ تحفہ ہو گیا، وہ واپس نہیں لے سکتے آپ. کہتے ہیں کہ یہ کہیں مینشن ہوا تھا بیوقوف عورت اچھی بیوی ہوتی ہے. مجھے تو یاد نہیں ہے یہ بات کہاں بیوقوف عورت اچھی بیوی ہوتی ہے. ویسٹی زیور میں تو کم از کم نہیں آیا یا میرے علم میں نہیں ہے. کیا عورت کا ولی اس کا بالغ بیٹا ہو سکتا ہے؟ جی ہم نے پڑھا نا، ولایت کا دوسرا درجہ تو بیٹے پر آتا ہے. اگر باپ نہیں ہے تو پھر باپ اور دادا نہیں ہے تو پھر بیٹا ہوگا. اگر لڑکی کورٹ میرج میں برابری میں نکاح نہ کرے تو نکاح باطل ہوگا؟ جی ہاں، ولی کی اجازت پر ہے. ولی اجازت دے دے تو ٹھیک ہو جائے گا، اور ولی اجازت نہ دے تو یہ باطل ہو جائے گا نکاح.
مہر مقرر کرتے وقت دولہا کی مالی وسعت بھی دیکھنی چاہیے، لڑکی والوں کی مرضی کا اعتبار ہوگا۔ مہر مثل میں تو لڑکی کا اعتبار ہے، لڑکی والوں کی مرضی نہیں۔ ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا کہ لڑکی کے خاندان میں اس طرح کی لڑکی کے لیے جتنا مہر اوسطاً مقرر کیا جاتا ہے وہ، لیکن یہ مہر مثل اس وقت ہوتا ہے جب مہر مقرر نہ کیا ہو، یاد رکھیے۔ اگر لڑکا لڑکی رضامندی سے مہر مثل سے کم یا مہر مثل سے زیادہ مقرر کر لیں تو نکاح بہرحال ہو جائے گا۔ اگر کسی کروڑ پتی خاندان والوں نے 10,000 روپے بھی مہر مقرر کر لیا تو نکاح صحیح ہو گیا، مہر صحیح ہو گیا، البتہ کام غلط کیا۔ کہتے ہیں مہر میں مہر فاطمی تھا اور بعد میں اس کی قیمت کا زیور دے دیا، ٹھیک ہو گیا۔ عورت کا دودھ ایک بار پینے سے بھی رضائی رشتہ قائم ہوتا ہے؟ جی ہاں، ایک قطرہ پینے سے بھی رضائی رشتہ ثابت ہو جاتا ہے۔ اگر مہر معجل والا مہر دیر سے دے تو گناہگار ہوگا، اگر بلا وجہ دیر کر رہا ہے تو بہت غلط کام ہے۔ کسی کا حق مارنا گناہ ہے، جیسے یہ کہ آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ نے کسی کا قرض دینا ہے، آپ نہیں دے رہے تو یہ عورت کا قرض ہے۔ اگر کوئی عورت کسی بچے کو جس وجہ سے بھی دودھ پلائے بس رضا ثابت ہو جائے گی۔ کہتے ہیں جی لڑکی کی منگنی کہیں اور کرائی، لڑکی کو پسند نہیں، چھپکے سے کہیں کورٹ میرج کر لے، بہت بے شرمی بے حیائی کی بات ہے، الا یہ کہ حالات بہت خطرناک ہوں جو بہت کم ہوتے ہیں۔ اس کو چاہیے والدین کو راضی کرے، سمجھائیں، اور والدین بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ کہنے جی میرے پاس بیشتی زیور کی مکمل 2 جلدیں لیکن اس میں کتاب النکاح نہیں۔ یہ بیشتی زیور شیئر کیا جاتا ہے نا گروپ میں، آپ ایڈمن سے کہتے ہیں وہ دوبارہ شیئر کر دیں گے نسخہ۔ یہ تفصیل ہے بیشتی زیور سے پڑھ رہے ہیں ہم۔ اگر لڑکی کا ماموں اور پھپھو کا بیٹا اس کا ولی بنے تو کیسا ہے؟ دیکھیں جی عام طور پہ ولی کی جو ترتیب ہے اسی کو بنانا چاہیے، یہ ہمارے یہاں دور دور کے رشتہ داروں کو بناتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ بہرحال وہ اگر لڑکی نے وکیل بنا دیا تو ہو جائے گا۔ وکیل اور ولی الگ الگ چیزیں ہیں، 2 چیزوں کو الگ سمجھ لیں آپ۔ وکیل کوئی بھی بن سکتا ہے، بہتر ہے کہ ولی ہی وکیل بنے، لیکن اگر چچا پھپھا وغیرہ بن گئے تو پھر وکیل بھی محرم کو بننا مناسب ہے۔ یعنی وکیل وہ ہوتا ہے کہ جو لڑکی اس کو اختیار دیتی، ٹھیک ہے جی فلاں سے آپ میرا نکاح کر دیں، وہ لڑکی کی طرف سے مجلس نکاح میں ایجاب و قبول کرتا ہے۔ میرے معجل کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں۔ معجل کا مطلب فوری، فوری یعنی نکاح فوری، نکاح نامے لکھا فوری نکاح دینا، تو میں نے عرض کیا رخصتی سے پہلے دینا ضروری ہے۔ کہہ رہے ہیں آپ نے ایک لنک بھیجا تھا آپ کے بیانات کا جس کا عنوان میاں بیوی کے تعلق تھے، یہ 12 سے 13 بیان تھے 2 سال 3 سال پہلے کے، جس میں خاندانی زندگی پوری تھی۔ میں نے لینگویجز آف لو سے متعلق 2 کلپ بھیجے تھے، باقی آپ وہیں ساؤنڈ کلاؤڈ میں ڈھونڈ لیں، احمد افنان کی ساؤنڈ کلاؤڈ میں آپ کو باقی بھی مل جائیں گے اسی کے آگے پیچھے۔ خلا لینے کے بعد مہر کی رقم معاف ہو جاتی ہے؟ جی ہاں، خلا کا بیان آگے آئے گا، معاف ہو جاتی ہے۔ 50 سال سے اوپر کی عورتیں کہتی ہیں ہم پر عدت نہیں ہے۔ نہیں جی، عورت عدت تو 60 سال کی 80 سال کی عورت پر بھی ہے، البتہ جو عورت عائشہ ہو اس پر عدت کی پابندیاں تھوڑی سی کم ہو جاتی ہیں۔ اچھا جی، تو اسائنمنٹ یہ ہے کہ جو باتیں کہیں کہیں اس کے موٹے موٹے اصول یاد رکھنے ہیں، آپ نے گھر کی تعلیم کا خیال کرنا ہے انشاءاللہ، اور چونکہ رمضان ہے تو کوشش فرمائیں کہ تعلیم 2 صفحے بیشتی زیور کے ہوں۔ اب اس میں امید ہے آپ وہاں پہنچ گئے ہوں گے تعلیم میں جہاں دعائیں ہیں، تو روز کی 1 سے 2 دعا یاد کر لیں۔ وہ دعاؤں کو ایسے پڑھیں کہ میں صفحہ نمبر بھی شیئر کر دوں گا، دعائیں یاد کرنی ہیں سب گھر والوں نے جتنے بھی تعلیم میں بیٹھے، اور فضائل اعمال سے فضائل رمضان کی تعلیم بھی روزانہ گھر میں 1 سے 2 صفحے کیجئے، بہت بابرکت والی چیز ہے۔ اور اگر وہ کتاب میسر آ جائے آپ کو
حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ تعالیٰ کی اکابر کا رمضان، تو اس کی تعلیم فضائل رمضان کی بجائے اس کی تعلیم کر لیں تو یہ بہت بابرکت ہوگا کہ ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف رمضان کیسے گزارتے تھے اور رمضان میں کتنی زیادہ عبادت اور محنت کرتے تھے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔